خدا کے پاک کلام کی تلاوت سنیں گے۔ پاک کلام میں سے مقدس پالوس رسول کا خط رومیو کی کلیسیا کے نام، رومیو چھٹا باب، اس کی 5ویں آیت سے 7ویں آیت تک ہم خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ رومیو کا خط اس کا چھٹا باب، اس کی 5ویں آیت سے 7ویں آیت تک خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ پاک کلام میں اس طرح لکھا ہے، کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوست ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوست ہوں گے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں، کیونکہ جو ہوا وہ گناہ سے بری ہوا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ تشریف رکھیں۔ تمام بھائیوں، بہنوں اور بچوں سے درخواست ہے کہ آپ جب چرچ آتے ہیں تو اپنی بائبل ساتھ لے کر آیا کریں۔ جب بچے اسکول جاتے ہیں تو اپنی اسکول کی بکس اور ہوم ورک کی کاپیاں اور دیگر اسٹیشنری لے کر اسکول جاتے ہیں۔ کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ وہ اکیلے بازو لٹکا کر اسکول چلے جائیں اور اپنا بستہ اور اپنی کتابیں اور باقی چیزیں ساتھ لے کر نہ جائیں، کیونکہ اس تعلیم کو ہم اہم سمجھتے ہیں، اس لیے ہم وہ سارے لوازمات جو تعلیم کے لیے ضروری ہیں وہ لے کر جاتے ہیں۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس بات پر عمل کروائیں، تاکہ جب بچے چرچ آتے ہیں تو ان کی جو بائبل اسٹڈی کی بک ہے، بائبل مقدس، نوٹ بک اور پینسل یا پین ان کے پاس لازمی ہونا چاہیے۔ اگلی دفعہ جس کے پاس بائبل نہ ہوگی اس کو 50 روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ اگلی دفعہ جس کے پاس بائبل نہ ہوئی، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، اس کو 50 روپے جرمانہ کیا جائے گا، اور اس جرمانے کے پیسے کو ہم جمع کرتے جائیں گے۔ جب پیسے زیادہ ہو جائیں گے تو پھر وہ سوچیں گے کہ کہاں پر لگانے ہیں۔ آج جو ہم نے بائبل مقدس میں سے حوالہ تلاوت کیا ہے، اس میں ہم 3 آیات ہم نے پڑھی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رومیو کے خط کا ہم ان دنوں میں تفسیری مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس تفسیری مطالعہ میں ہم رومیو کے خط کے چھٹے باب کی 5ویں آیت تک ہم پہنچ چکے ہیں، اور آج ہم نے 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں آیت پڑھی ہے۔ ان 3 آیات پر آج ہم پاک کلام میں سے اپنے لیے ہدایت اور رہنمائی لیں گے۔ یہاں پر جو 5ویں آیت ہے، اس میں 2 باتوں کا ذکر آیا ہے، ایک تو مرنا اور دوسرا جی اٹھنا۔ ہر شخص جو اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے وہ ایک اچھی اور خوشگوار اور خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ جب وہ اس دنیا میں جیتا ہے تو اس کی زندگی میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کی زندگی میں کوئی مشکل نہ ہو، اس کی زندگی میں کوئی بھی ایسا شخص نہ آئے جو اس کی مرضی کے خلاف چلنے والا ہو۔ ہر شخص تب خوش ہوتا ہے جب اس کی خواہش پوری ہوتی ہے، جب اس کی مرضی پوری ہوتی ہے، جب وہ اپنی مرضی کو پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے، تب وہ خوشگوار اور خوشحال زندگی بسر کرتا ہے۔ لیکن جب انسان کی مرضی کو کنڈیمڈ کیا جاتا ہے، جب انسان کی مرضی کو رد کیا جاتا ہے، جب انسان کی مرضی کو رون دیا جاتا ہے، تب انسان خوش نہیں ہوتا، تب انسان مایوس اور پریشان اور نا امید ہوتا ہے۔ اور کوئی بھی شخص اس دنیا میں مرنا نہیں چاہتا، ہر شخص جینا چاہتا ہے۔ دنیا میں ہر شخص پیدا اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ جی سکے، لیکن بائبل مقدس ہمیں جینے کے ساتھ ساتھ مرنا بھی سکھاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مرنا ایک مشکل مرحلہ ہے، مرنا ایک دردناک عمل ہے،
جس سے کوئی بھی گزرنا نہیں چاہتا، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے جسم کو درد پہنچے، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے جسم کو اذیت پہنچے، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے جسم کو تکلیف پہنچے، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے جسم کو سکون ملے، اس کے جسم کو راحت ملے، اچھے اچھے کھانے ملے، ماحول خوشگوار ہو، اپنی مرضی کرنے والا ہو۔ اور تمام انسان اس دنیا میں اس لیے پیدا ہوتے ہیں اور اس لیے جیتے ہیں کہ وہ اچھی اور خوشحال اور خوشگوار زندگی بسر کر سکیں۔ پاک کلام میں سے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے 5ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوست ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوست ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ پرانی انسانیت جب تک انسان میں راج کرتی ہے، جب تک انسان کے اندر پرانی انسانیت جیتی رہتی ہے، اس وقت تک نئی انسانیت کام نہیں کرنے پاتی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی۔ اور اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں دنیا میں کہ جو 2 مالکوں کی خدمت کر سکے۔ پاک کلام میں متی کی انجیل کے 6 باب میں لکھا گیا کہ کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، یا تو ایک سے عداوت رکھے گا دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح کوئی بھی شخص پرانی انسانیت اور نئی انسانیت دونوں کو بیک وقت نہیں رکھ سکتا۔ جب تک پرانی انسانیت مر نہیں جاتی، جب تک پرانی انسانیت مصلوب نہیں ہوتی، جب تک پرانی انسانیت مٹ نہیں جاتی، اس وقت تک نئی انسانیت انسانی زندگی میں کام نہیں کر سکتی۔ اسی لیے کتاب مقدس میں لکھا گیا ہے کہ کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوست ہو گئے، پیوست ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی شخص جو دیوار میں کیل لگاتا ہے ایسے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ میں نے دیوار میں کیل پیوست کر دیا ہے۔ پیوست کا مطلب ہے کہ اس کے اندر چلے جانا۔ تو جب ہم مسیح کی موت کے وسیلہ سے اس کے اندر چلے جاتے ہیں تو پھر ہم کیا ہوتے ہیں؟ ہماری پرانی انسانیت مر جاتی ہے، اور جب پرانی انسانیت مر جاتی ہے تو گناہ کا بدن جو ہوتا ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے، اور بیکار چیز جو ہوتی ہے وہ کسی کام کی نہیں رہتی، وہ قابل استعمال نہیں ہوتی، وہ کل کو کسی بھی کام نہیں لائی جا سکتی۔ یہ موبائل جو ہمارے پاس ہے، جب تک یہ استعمال کے لائق ہے اس وقت تک یہ ہمارے پاس رہے گا، لیکن جب یہ استعمال کے لائق نہیں رہے گا اس وقت ہمارے پاس نہیں رہے گا، بلکہ اس کو پھینک دیا جائے گا۔ یہ پین ہے یا جو کچھ ہمارے پاس زندگی میں ہوتا ہے وہ اس وقت تک ہمارے پاس رہتا ہے جب تک وہ قابل استعمال ہوتا ہے، لیکن جب وہ قابل استعمال چیز نہیں رہتی تو پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بدن جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کو گناہ کا بدن کہا گیا ہے، اس کو پرانی انسانیت کہا گیا ہے۔ پرانی انسانیت، گناہ کا بدن، جسمانی خواہشیں، یہ ساری چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ انسانی زندگی گناہ میں رچ بس چکی ہے۔ مقدس پالوس رومیو کے خط کے 7ویں باب میں کہتا ہے کہ جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ تو مجھ سے ہوتی نہیں، لیکن جس بدی کا میں ارادہ نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے۔ ہائے میں کیسا کم بخت آدمی ہوں، کون مجھ کو اس گناہ کے بدن سے چھڑائے گا؟ تو مقدس پالوس رسول پرانی انسانیت کو، اس جسم کو کیا نام دیتا ہے؟ گناہ کا بدن قرار دیتا ہے۔ اور گناہ کا بدن کب تک زندہ رہتا ہے؟ جب تک وہ مر نہیں جاتا۔ آپ نے کتاب مقدس میں پڑھا ہوگا، آپ نے فلموں میں بھی دیکھا ہوگا، اور آپ کا اپنا بھی یہ اندازہ ہوگا کہ یسوع مسیح کب تک سلیب پر رہے؟ جب تک مر نہیں گئے، اور جب مر گئے تب ان کو سلیب پر سے اتارا گیا، اور جب سلیب پر سے اتارا گیا اس وقت ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اسی طرح جب تک ہماری پرانی انسانیت مر نہیں جاتی، جب تک گناہ کا بدن بیکار نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ہمیں جان فشانی کرنی ہے، اس وقت تک ہمیں محنت کرنی ہے تاکہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے۔ مقدس پالوس رسول غلطیوں کے خط کے 2 باب کی 20ویں آیت میں کہتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اس لیے جب تک ہمارا پرانا بدن، پرانی انسانیت مسیح کے ساتھ مصلوب نہیں ہو جاتی، جب تک یہ مر نہیں جاتی، اس وقت تک نئی زندگی کی خواہش اور نئی زندگی کی سوچ ہم نہیں رکھ سکتے۔ نئی زندگی کی خواہش اور نئی زندگی کی سوچ ہم تب رکھ سکتے ہیں جب گناہ کا بدن
पुरानी इंसानियत हमारी ज़िंदगी में से ख़त्म हो जाएगी। किताब मुक़द्दस में गलतियों का ख़त उसका 5वां बाब और उसकी 24वीं आयत में लिखा हुआ है कि जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने जिस्म को उसके रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। तो जो लोग सलीब पर लटक जाते हैं, जो सलीब पर अपनी ख्वाहिशों को मार देते हैं, वो नई ज़िंदगी में चल सकते हैं और उनकी ज़िंदगी में टेस्ट होता है, उनकी ज़िंदगी में पता चलता है कि वाकई ही ये मसीही ईमानदार लोग हैं। कभी कभी आप बाइबल मुक़द्दस में फल के बारे में पढ़ते हैं। यूहन्ना के इंजील का 15वां बाब जो है उसमें फल और फलदार ज़िंदगी के बारे में सिखाया गया है। किताब मुक़द्दस में इफिसियों का ख़त और उसका 4था बाब और उसके भी 1-2 आयत है जिनमें फल के बारे में सिखाया गया है। गलतियों का ख़त 5वां बाब 22वीं आयत में भी फल के बारे में सिखाया गया है। आप सब जब फल के बारे में सुनते हैं तो यकीनन फल का जब भी आपके जहन में स्केच बनता है तो फल का स्केच जो बनता है वो मीठे का बनता है, क्योंकि फल मीठा होता है और फल जो होता है वो नज़र आता है और उसका टेस्ट भी आता है। 2 चीज़ें होती हैं फल की, कि फल नज़र भी आता है और फल में टेस्ट भी होता है। और मसीही ईमानदारों को फल के साथ तशबीह दी गई है। और अगर आपकी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में फल है तो पहले नंबर पर फल नज़र आना चाहिए, दूसरे नंबर पर उस फल का हमारी ज़िंदगी में टेस्ट होना चाहिए। जब पुरानी इंसानियत मर जाती है, नई इंसानियत जिंदा हो जाती है, तब हमारी ज़िंदगी में फल आता है। और जब फल आता है तो फल का फिर जायका होता है, फल का मज़ा होता है। और फल जब हम खाते हैं तो पता चलता है कि हमने कुछ खाया है। इसी तरह ईमानदार लोगों के साथ जिनकी पुरानी इंसानियत मसलूब हो गई, पुरानी इंसानियत मर गई, उनके साथ जब भी कोई रफाकत रखता है, जब भी कोई मेल जोल रखता है, जब भी उनके पास कोई बैठता है तो उनको बैठने में मज़ा आता है, उनको बैठने से टेस्ट आता है और उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आती है। जैसा आप जानते हैं किताब मुक़द्दस के मुताबिक जब भी हम नए सिरे से पैदा होते हैं उससे पहले जो हमारा ताल्लुक़ होता है वो नस्ल आदम के साथ होता है, आदम के ख़ानदान के साथ होता है। लेकिन जब हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं तो फिर हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं और फिर नए सिरे से पैदा होने के बाद हमारा ताल्लुक़ यीशु मसीह के ख़ानदान के साथ, यीशु मसीह के घराने के साथ हो जाता है। एक ख़ानदान से मुंतकिल होकर दूसरे ख़ानदान में जाने के अमल की एक मैं आपको दुनियावी मिसाल दूंगा जिससे आप इजीली समझ सकेंगे। आपने कभी कभी ये बेरियां देखी होंगी जिनके बेर मोटे मोटे और मीठे होते हैं, और एक किस्म के बेर वो होते हैं जो रेड रेड होते हैं और गोल गोल होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। वो जो रेड कलर के बेर होते हैं और गोल गोल और छोटे बेर होते हैं वो देसी बेर होते हैं। और जो आप ग्रीन कलर के बेर देखते हैं और मोटे मोटे देखते हैं वो पेंद होते हैं। और पेंद जब होते हैं तो पहले क्या किया जाता है कि जो उसकी पुरानी टहनियाँ और डालियाँ होती हैं बेरी की, वो सारी की सारी काट छांट दी जाती है और उसमें कोई भी पत्ता, कोई भी टहनी जो है वो रहने नहीं दी जाती, सब उतार दी जाती है और एक टहनी रहने दी जाती है। उस पर क्या किया जाता है कि जो पेंद बेरी होती है उसकी कलम इस तरह लगा दी जाती है और उसके ऊपर कपड़ा लपेट दिया जाता है, प्लास्टिक का कागज़ भी लपेट दिया जाता है और वक्तन फवक्तन उस पर पानी डाला जाता है। कुछ अरसे के बाद वो जो टहनी हमने पविंद की होती है, वो टहनी जो होती है वो उसमें से पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं, टहनियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। डालियाँ जब उसमें से निकलती हैं तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो जाती हैं और जब उसमें से फल लगता है तो वो फल जो होता है मीठा होता है, लेकिन पहले वाला जो फल होता है वो इतना लजीज और इतना मीठा नहीं होता। तो जब पविंद किया जाता है तो उसमें दर्दनाक अमल होता है क्योंकि काटा जाता है। इसी तरह जब हमारी पुरानी इंसानियत मरती है, पुरानी इंसानियत मसलूब होती है, तो वो दर्दनाक अमल तो ज़रूर है, लेकिन हर शख्स इस दुनिया में नई ज़िंदगी तो बसर करना चाहता है। वो चाहता है कि वो यीशु मसीह के साथ आसमान की बादशाही में रहे। वो चाहता है कि वो यीशु की दी हुई तमाम बरकतें और बख्शें और नेमतें जो है वो हासिल करे, लेकिन वो उसके साथ मरना नहीं चाहता। वो सलीब के सफ़र को नहीं मानता। यीशु मसीह ने क्या कहा? लूका की इंजील के 9वें बाब की 23वीं आयत में लिखा है कि यीशु ने सबसे कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपनी खुदी से इनकार करे। खुदी से कैसे इनकार करे? जैसे मैंने बेरी की आपको मिसाल सुनाई है कि बेरी पर जितनी टहनियाँ होती हैं, जितनी डालियाँ होती हैं पुरानी, उनको काट दिया जाता है, यानी मसलूब कर दिया जाता है और वो तलब हो जाती हैं। और
کیا ہوتا ہے کہ دوسری ٹہنی جو ہے وہ اس کے ساتھ پابند کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح تمام ایماندار جب نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، نئے خاندان میں داخل ہوتے ہیں، پرانی خواہشیں، پرانے منصوبے، پرانے ارادے اور پرانی زندگی تلف ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ابھی تک ہماری پرانی زندگی تلف نہیں ہوئی، اگر ابھی تک ہماری پرانی زندگی ختم نہیں ہوئی، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہر شخص جینا چاہتا ہے لیکن مرنا نہیں چاہتا۔ جو کوئی مرے گا وہ جیے گا، لیکن جو مرنے کی آرزو نہیں رکھتا وہ کبھی بھی جینے کی زندگی یا جینے کی آرزو نہیں کر سکتا۔ اس لیے کتاب مقدس میں کیا لکھا ہے کہ بے شک ہم اس کی موت کے وسیلہ سے اس کے ساتھ پیوست ہو گئے، تو اسی طرح ہم اس کے جی اٹھنے کے سبب سے اس کے ساتھ پیوست ہو جائیں گے۔ جب بھی کوئی مرتا ہے تو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو بھائی یا بہن یا رشتہ دار یا دوست اس جہان فانی سے چلا گیا وہ ایماندار تھا، اور وہ جس طرح یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تھا وہ بھی جی اٹھے گا۔ جی تو تب اٹھے گا جب وہ جیتے جی اس نے پرانی انسانیت کو مار دیا ہو، جیتے جی وہ یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گیا ہو۔ جس طرح پالوس کہتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ تو جب مسیح زندہ ہوگا تو مسیح کی خواہشیں، مسیح کے منصوبے، مسیح کے ارادے، مسیح کے کام ہماری زندگی میں کام کریں گے، اور جب کام کریں گے تو پھر ہماری زندگی میں پھل ہوگا، اور وہ پھل نظر آئے گا، وہ پھل نظر بھی آئے گا، اور وہ پھل جو ہے جب کھایا جائے گا تو اس پھل میں سے ٹیسٹ بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا۔ اسی طرح ہم اگلی آیت پڑھیں گے، چھٹی آیت میں اس طرح لکھا گیا ہے، چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں۔ اب یہاں پر بھی وہی بات جو میں نے پہلے کر چکا ہوں کہ کوئی بھی شخص اس دنیا میں مرنا نہیں چاہتا، ہر شخص جینا چاہتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ یسوع مسیح کب تک صلیب پر رہے؟ جب تک مر نہیں گئے تھے۔ اسی طرح ہمیں بھی اس وقت تک مصلوب ہوتے رہنا۔ مصلوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تمام ان خواہشوں کو، تمام ان منصوبوں کو، تمام ان ارادوں کو جو خدا کے کلام کے منافی ہیں، جو خدا کے کلام کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو کیا کرتے رہنا؟ مصلوب کرتے رہنا، مارتے رہنا۔ مصلوب کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو جبلت، جو خواہش، جو ارادہ، جو منصوبہ، جو کام ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے اور آپ اس کا موازنہ بائبل کے ساتھ کرتے ہیں، اور آپ نے موازنہ کیا کہ یہ کام، یہ ارادہ، یہ منصوبہ جو ہماری سرشست میں پیدا ہوا ہے، جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوا ہے، بائبل اس کی تصدیق نہیں کرتی، بائبل اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور جب بائبل اس کی اجازت نہیں دیتی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ مصلوب کرنا ہے، پھر اس کو مارنا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی پودا یا کوئی بھی، جب ہم زمین پر سے پودے اگتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ جب اوپر نکلتا ہے تو اس کے شگوفے نکلتے ہیں، پتے لگتے ہیں۔ جب ہم اس کو ایک دفعہ کاٹ دیں گے تو دوبارہ پھر وہ ہرا ہوگا؟ کچھ ایسے ہیں جو ہرے ہو جاتے ہیں، تو جو دوبارہ ہرا ہو جاتا ہے پھر اس کا کیا علاج ہے؟ پھر اس کو کاٹ دیں، پھر اس کو کاٹ دیں، اور پھر اس کو جڑ سے کاٹ دیں، تو پھر وہ دوبارہ کبھی نظر نہیں آئے گا۔ 2-3 دفعہ آپ اس عمل کو جب دہرائیں گے تو پھر وہ خواہش، وہ منصوبہ، وہ ارادہ، وہ کام جو بائبل کی نفی کرتا ہے وہ دوبارہ ہماری زندگی میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن داخل اس وقت تک ضرور ہوتا رہے گا جب تک ہم خواہشوں کی تکمیل کرتے رہیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میری یہ خواہش پوری ہو جائے میں اس کے بعد خدا کے پاس آ جاؤں گا، میری یہ مرضی پوری ہو جائے پھر میں خدا کے پاس آ جاؤں گا۔ جب بھی کوئی شخص ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کو کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میری طبیعت نہیں ٹھیک تو میرا علاج کریں۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ ادھر بیٹھ جائیں، آپ کو انجیکشن لگے گا، آپ کو بوتل لگے گی، آپ کو یہ ٹیبلٹ کھانی پڑے گی۔ تو کیا وہ شخص کہہ سکتا ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب پہلے مجھے ٹھیک کریں، پھر میں یہ ٹیبلٹ بھی کھاؤں گا، پھر میں یہ انجیکشن بھی لگوا لوں گا، پھر یہ میں بوتل بھی لگوا لوں گا؟ کیا کبھی آپ میں سے یا ہم میں سے کسی نے یہ کیا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائے تو کہے نہیں جی ڈاکٹر صاحب پہلے میرا علاج کریں، میں تندرست ہو جاؤں گا پھر میں یہ دوائی کھاؤں گا؟ نہیں نا، ایسے ہوتا۔ اسی طرح جب تک ہم پرانی انسانیت کو ماریں گے نہیں،
اس وقت تک نئی انسانیت نہیں ملے گی۔ جب تک ہم پرانی زندگی کو ختم نہیں کریں گے اس وقت تک نئی زندگی ہمیں نہیں ملے گی۔ تو نئی زندگی حاصل کرنے کے لیے پرانی زندگی کو ختم کرنا ہے، پرانی زندگی کو مسلوب کرنا۔ 7ویں آیت میں وہ کیا کہتا ہے؟ 7ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ جو ہوا وہ گناہ سے بری ہوا، جو مر جاتا اس پر گناہ اختیار نہیں رکھتا۔ کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک انسان جیتا ہے شریعت اس پر اختیار رکھتی ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو شریعت کا اس پر اختیار نہیں رہتا۔ اسی طرح جب تک ہماری پرانی انسانیت جیتی ہے اس وقت تک شریعت ہمارے اوپر اختیار رکھتی ہے، اس وقت تک گناہ ہمارے اوپر راج کرتا ہے۔ لیکن جب ہم مر ہی جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، ایک شاعر لکھتا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتا ہے، دانہ خاک میں مل کر غلے گلزار ہوتا ہے۔ تو جب تک ہم مرتے نہیں، جب تک ہم مٹتے نہیں، مرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال لیں، یا گھر جا کر آج آپ بجلی لگا لیں، یا گھر جا کر آپ چھری پکڑ کر اپنی گردن کاٹ لیں۔ یہ مرنے کا مطلب نہیں ہے۔ مرنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنی خواہشوں کو مارنا۔ جیسے پالوس کہتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ تو جب انسان مر جائے گا تو مسیح اس میں زندہ ہوگا، لیکن جب انسان خود زندہ رہے گا تو پھر مسیح نہیں رہ سکتا۔ ایک دل کے تخت پر ایک وقت میں ایک ہی زندہ رہ سکتا ہے، چاہے ہماری خودی ہو چاہے وہ مسیح ہو، چاہے ہم خودی کو زندہ رکھ لیں چاہے مسیح کو زندہ رکھ لیں۔ تو دل کا تخت جو ہے جب بپتسمہ ہم لیتے ہیں، جب ہم اقرار کرتے ہیں، تو میں اس وقت ایک سوال پوچھتا ہوں، 2 سوال پوچھتا ہوں۔ ان میں سے پہلا سوال پوچھتا ہوں، کیا تو یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے؟ تو آگے سے جواب ہاں کا ملتا ہے تو پھر اگلا سوال پوچھا جاتا ہے، لیکن اگر ہاں کا جواب نہیں ملتا تو پھر اسے پانی کے حوض سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے، کیا اب سے تو اپنی زندگی پر یسوع مسیح کو مکمل اختیار دیتا ہے؟ اگر دوسرا بھی جواب ہاں میں ہوتا ہے تو پھر اس کو بپتسمہ دیا جاتا ہے، لیکن جب دوسرا جواب ہاں میں نہیں ہوتا تو پھر بھی اس کو حوض سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اس طرح یاد رکھیں، اگر آپ نے اپنی زندگی پر یسوع کو اختیار نہیں دیا، پالوس نے اپنی زندگی پر یسوع کو اختیار دیا، اور پالوس کیا کہتا ہے کہ میں ہر روز اپنے بدن کو مارتا کوٹتا ہوں تاکہ اسے قابو میں رکھوں۔ تو اپنے جسم کو قابو میں رکھنا، کیونکہ جسم جو ہے یہ ہمیشہ گناہ کی طرف ہمیں کھینچتا ہے۔ جسم جو ہے یہ اس میں جبلتیں، اس میں خواہشیں، اور اس میں اپنی من مانی، اپنی مرضی، اپنی انا، اس میں غرور، اس میں خودی، اس میں گھمنڈ بھرا ہوا ہے۔ تو مقدس پالوس رسول کیا کہتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ کتاب مقدس میں سے اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، کتاب مقدس میں سے یوحنا کا پہلا عام خط اس کا 3 باب، کتاب مقدس میں سے یوحنا کا پہلا عام خط اس کا 3 باب اور اس کی آیت نمبر 3 سے میں پڑھوں گا۔ تیسری آیت سے ہم پڑھیں گے۔ تیسری آیت میں اس طرح لکھا ہے، جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر شخص یسوع کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، ہر شخص یسوع کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، لیکن معیار کیا بتایا گیا ہے کہ جیسا وہ پاک ہے ویسا ہی ہمیں بھی پاک بننا چاہیے۔ ہم نے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوں، اور کوئی مانگنے والا جس کے گندے کپڑے ہوں اور جس کے کپڑوں میں سے بدبو آتی ہو، اس کے زخم ہوں اور اس کے پیروں پر گند لگا ہوا ہو اور بڑی گندی سمیل آتی ہو، دیکھنے کو بھی دل نہ کرے، تو وہ شخص ہمارے پاس آ کر بیٹھ جائے تو ہم کیا فیل کریں گے؟ اچھا فیل کریں گے؟ برا فیل کریں گے؟ اسی طرح خدا بھی برا فیل کرتا ہے جب ہم گندی حالت میں اس کے پاس جاتے ہیں۔ تو کیا لکھا گیا ہے کہ جیسا وہ پاک ہے ہمیں بھی ویسا ہی پاک بننا۔ چوتھی ہے، جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ جسم جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں یہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف ہے وہ گناہ ہے۔ اور کیا لکھا ہوا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے،
اور اس کی ذات میں گناہ نہیں، جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ جیسے میں نے پابند کاری کی آپ کو مثال سنائی تھی کہ بیری جو ہوتی ہے اس کی پرانی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں، ڈالیاں جو ہوتی ہیں وہ کاٹ دی جاتی ہیں، ایک اس کی ڈالی جو ہے وہ رہنے دی جاتی ہے، اس کے ساتھ دوسری ڈالی پابست کر دی جاتی ہے، اور وہ جب شگوفے نکلتے ہیں، پتے نکلتے ہیں، اس میں سے ڈالیاں نکلتی ہیں، اس پر پھل لگتا ہے، اور وہ ڈالی جب تک اس میں پیوست رہتی ہے اس وقت تک وہ پھل کون سا دے گی؟ نیا پھل دے گی، پرانا پھل نہیں دے گی۔ لیکن جب جہاں سے پابند کاری ہم نے کی تھی، اگر اس ڈالی کو وہاں سے ہٹا دیا جائے، کاٹ دیا جائے، تو پھر وہ دوسرا پھل دے گی۔ یہی بات یہاں پر لکھی ہے 6 آیت میں، جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے، جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا اور نہ جانا ہے۔ آئے بچوں، کسی کے فریب میں نہ آنا، جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہی اس کی طرح راست باز ہے۔ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے۔ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ کس سے ہے؟ ابلیس سے ہے۔ اب لوگ کرتے گناہ ہیں، لوگ بولتے جھوٹ ہیں، لوگ کرتے ریاکاری ہیں، لوگ کلام کی نافرمانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بچے ہیں۔ اب یہاں پر کیا لکھا گیا ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ کس سے پیدا ہوا ہے؟ وہ ابلیس سے ہے۔ میں 8ویں آیت دوبارہ پڑھوں گا، جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا۔ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹا دے۔ یسوع مسیح کس لیے ظاہر ہوا تھا؟ تاکہ کن کے کاموں کو مٹا دے؟ ابلیس کے کاموں کو مٹا دے۔ 9ویں آیت، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا۔ یہاں پر لفظ تخم کی بات آئی ہے۔ تخم سمجھتے ہیں؟ تخم بیج کو کہتے ہیں۔ اگر ہم نے بیج گندم کا لگایا ہے تو کل کو ہم وہاں سے کیا کاٹیں گے؟ کیا کاٹیں گے؟ گندم کاٹیں گے۔ اگر بیج گندم کا لگا کر کل کو کس کی توقع کرے؟ مکئی کی، تو ایسا ہو جائے گا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے جس میں جس کا تخم ہوتا ہے وہ ویسے ہی کام کرتا ہے۔ یسوع نے یوحنا کے انجیل کے 8ویں باب کی 44ویں آیت میں کیا فرمایا ہے؟ یسوع جب فقیوں اور فریسیوں سے مخاطب تھے تو فقیوں اور فریسیوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔ ذرا توجہ کریں، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، اور کس کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو؟ اس کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو، کیونکہ وہ شروع ہی سے کیا ہے؟ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا اپنی ہی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ تو جس میں جس کا تخم ہوتا ہے ویسے اس کے پھل نظر آتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور دعویٰ کرے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، خدا کی بندی ہوں، تو وہ ہرگز نہیں۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ وہ گناہ کرتا ہے؟ بائبل مقدس میں زندگی کا مکمل حساب کتاب لکھا ہوا ہے۔ جو کچھ ہمیں کرنا ہے، جیسے ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، جیسے ہم نے فیصلے کرنے ہیں، وہ سب کچھ بائبل میں درج ہے۔ اور اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو زندگی کے کسی بھی شعبے، کسی بھی معاملے میں جب فیصلہ کرنا ہے یا کوئی کام کرنا ہے تو آپ مشورہ مجھ سے کر سکتے ہیں، میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ اس کے بعد ہم ایک اور آیت دیکھیں گے، کتاب مقدس میں سے غلطیوں کا خط، کتاب مقدس میں سے غلطیوں کا خط، اس کا 5واں باب، اس کی 23ویں آیت۔ غلطیوں 5واں باب اور اس کی 23ویں آیت۔ 23ویں نہیں 13ویں آیت۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے، آئے بھائیو، تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو، مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے، بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یسوع نے صلیب پر فدیہ اور کفارہ دے دیا ہے،
اب ہم آزاد ہیں، اب ہم جو چاہے وہ کریں، جو مرضی کھائیں، جو مرضی پئیں، جو مرضی کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ آئے بھائیو، تم آزادی کے لیے بلائے گئے ہو، اور اس آزادی کو جسمانی باتوں کا موقع نہ بنانا، یا اس آزادی کو جسمانی کاموں کے لیے استعمال نہ کرنا۔ اس کے بعد آپ دوسرا حوالہ دیکھیں، غلطیوں کا خط، اس کا 4 باب، اس کی 22ویں آیت۔ غلطیوں 4 باب، غلطیوں نہیں، افسیوں کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 22ویں آیت۔ افسیوں 4 باب کی 22ویں آیت میں اس طرح لکھا ہے کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ، اور نئی انسانیت کو پہنے جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی۔ یہاں بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی پرانی انسانیت کو اتار ڈالو۔ جب ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں تو پرانے کپڑے اتار دیتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم پرانے کپڑوں کے اوپر پہن لیتے ہیں۔ تو جب ہم نے نئی انسانیت پہنی تو اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ پرانی انسانیت کو اتار ڈالنا ہے۔ اس کے بعد میں آخری حوالہ پڑھوں گا اور اس کے بعد ہم اس کو اختتام پر لے کر آئیں گے۔ آپ میرے ساتھ نکالیں 2 کرنتھیوں کا خط، اس کا 10واں باب، 2 کرنتھیوں کا خط 10واں باب اور اس کی 3 آیت سے میں پڑھوں گا۔ لکھا ہوا ہے کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک کلوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں، اور ہم تیار ہیں کہ جب تمہاری فرما برداری پوری ہو تو ہر طرح کی نافرمانی کا بدلہ لیں۔ اب یہاں پر کیا لکھا کہ ہم ہر طرح کے خیالات اور تصورات کو جو سر اٹھائے ہوئے ہیں کس کے خلاف؟ مسیح کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں، اور ہم تیار ہیں کہ جب تمہاری فرما برداری پوری ہو جائے تو ہر طرح کی نافرمانی کا بدلہ لیا جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جسم میں رہ کر جتنی ہم نے نافرمانیاں کی تھیں اب اتنی زیادہ فرما برداریاں کریں تاکہ ہم ان نافرمانیوں کا بدلہ لے سکیں۔ میں چند ایک باتوں کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ ہم نے آج جو کتاب مقدس میں سے سیکھا ہے، پہلے نمبر پر مسیح کے ساتھ پیوست ہونا، یعنی اس کے ساتھ مرنا ہر ایک ایماندار کا فرض ہے، اور جب تک ہم مریں گے نہیں پھر اس کے ساتھ جئیں گے نہیں۔ یسوع مسیح ہوا اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، لیکن اگر ہم مریں گے نہیں تو پھر ہم اس کے ساتھ جئیں گے بھی نہیں۔ اور دوسری بات ہم نے سیکھی کہ پرانی انسانیت کو اتارنا یا چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص مرنا نہیں چاہتا، ہر شخص جینا چاہتا ہے۔ مرنا ایک دردناک عمل ہے اور مشکل عمل ہے، اس لیے ہمیں اس دردناک اور اس مشکل عمل میں سے گزرنا ضروری ہے۔ اگر ہم مسیح کے ساتھ مریں گے تو اس کی زندگی جو ہے وہ بھی ہم پائیں گے، لیکن اگر ہم مریں گے نہیں تو پھر ہم اس کی زندگی بھی نہیں پائیں گے۔ لوگ اس کے ساتھ نئی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ مرنے میں لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں۔ کیا کوئی مرنے میں دلچسپی رکھتا ہے اس دنیا میں؟ کوئی بھی نہیں رکھتا، ہر شخص جینا چاہتا ہے۔ تو جب تک ہم مرنے میں دلچسپی نہیں رکھیں گے اس وقت تک ہم زندگی بھی نہیں پا سکیں گے۔ اس کے بعد یسوع اس وقت تک صلیب پر لٹکا رہا جب تک وہ مر نہیں گیا۔ اسی طرح مجھے بھی اور آپ کو بھی اس وقت تک کوشش کرتے رہنا جب تک ہماری پرانی انسانیت مر نہیں جاتی۔ اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جو موا وہ کس سے بری ہوا؟ جو موا وہ کس سے بری ہوا؟ گناہ سے بری ہوا۔ پھر ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ شریعت انسان پر کس وقت تک اختیار رکھتی ہے؟ جب تک وہ جیتا ہے۔ جب مر جائے گا تو پھر شریعت کا اختیار ختم ہو گیا۔ ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ پالوس کہتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور ہم تیار ہیں کہ جب تمہاری فرما برداری پوری ہو جائے تو ہر طرح کی نافرمانی کا بدلہ لیا جائے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔